اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا کہ والذین من اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں ثم قتلوا، ٹھیک ہے جی، پھر وہ قتل کیے گئے، او ماتو یا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمْ ضرور ان کو رزق دے گا اللہ تبارک و تعالی، رزق حسنا اچھا رزق، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے نا وہ اس طرح ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو اصحاب شہید ہو گئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں، اور ہم جہادوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور ہمیں شہادت کے بغیر موت آئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس پر یہ آیت اور اس کے بعد اور جو آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اس کی رضا کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر وطن سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر جنگ میں یا تو شہید کر دیے گئے یا انہیں طبی طور پر موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں اچھی روزی عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ لعلیم حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور حلم والا ہے۔ تو اس پہ جس سے پہلی والی جو آیت کیا تھی، اس میں جن ہستیوں کے لیے جو ہے نا گزرا تھا نا کہ جنت کی روزی کا بیان ہوا، یہاں ان کی رہائش کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جیسے وہ پسند کرتے ہوں گے، یعنی جنت۔ آگے فرمایا ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ٹھیک ہے جی، تو بات یہ ہے کہ اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی، یعنی جو بندہ جو ہے نا بدلہ لے ما عاقب بمثل ما عوقب به، کہ جو اس کو تکلیف دے گی، ثم بغی علیہ لینصرنہ، تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، ان اللہ غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے والی آیت میں کیا گزرا تھا کہ ان کا اجر و ثواب بیان کیا، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے یا انہیں طبی طور پر موت آ گئی تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ٹھکانے کا بھی بیان فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب جو ہے کہ ایک ارشاد فرمایا کہ اگر جو مسلمان کسی ظالم کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی، تو یہ بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، پھر بھی اس مسلمان پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف اس کی مدد بھی فرمائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے شان نزول یہ ہے، اس طرح ہے کہ یہ آیت المشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو محرم کے مہینے کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں نے مبارک مہینے کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چاہا، مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی، تو مسلمانوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں، دیکھو نا جیسے ابھی ویولج النہار فی اللیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو ڈالتا ہے رات کے حصے میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ جیسے ہی جو ہے نا وہ گرمی ہوتی ہے تو پھر دن کا کچھ حصہ رات میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے سردی ہوتی ہے تو پھر رات کا ایسا کچھ دن میں چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ، اور یہ اس لیے کہ بے شک حق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور اس کے سوا جو پوچھتے ہیں، یدعون مانے پوچھتے ہیں، من دون ہی اس کے علاوہ کو، هو الباطل، وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بلند ہے، اللہ کے لیے بلندی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، ٹھیک ہے نا جی، تصبح الارض مخضرۃ، ٹھیک ہے نا جی، تو صبح کو زمین میں ہریالی ہو گئی،
ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا کیا ہے کہ پاک ہے اور خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے آسمان، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ الْحَمِيدٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ بے نیاز ہے اور سب خوبیوں کا جو ہے نا کیا ہے کہ سرایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی جناب آپ کا اب جو باری آئے گی وہ ہے ہدایہ کی۔ تو ہدایہ میں آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو سبق کو سمجھنا ہے۔ ہدایہ میں آج خاص قسم کی ایک بحث ہو رہی ہے، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے۔ صاحب قدوری نے ارشاد فرمایا، والماء المستعمل لا یطہر الاحداث، کہ جو مائع مستعمل ہے نا وہ احداث کو پاک نہیں کرتا، بے وضوئی سے پاک نہیں کرتا۔ یہ تو بات تھی یہاں پر، یہ جو مصنف رحمان ہے یعنی شارح اس نے سوری صاحب قدوری نے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ اب یہاں سے جو صاحب ہدایہ ہیں وہ ذرا اس کے بارے میں اچھے طریقے سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مائع مستعمل ہے کیا چیز؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، آگے ہے یہ، سوری۔ والماء المستعمل، یہاں سے سبق ہے ہمارا جی، ٹھیک ہے نا جی، والماء المستعمل وما ازیل به حدث۔ تو یہاں سے آج ہمارا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سبق ہے۔ پیچھے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے یہ سبق وغیرہ سارے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ صاحب قدوری نے کیا فرمایا، فرمایا کہ بھئی اور مائع مستعمل وہ پانی ہے جس سے کوئی ناپاکی دور کی جائے یا استعمال کیا جائے بدن پر علی وجہ القربت، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے۔ تو یہ تو صاحب قدوری نے یہاں یہ بیان فرما دیا یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے صاحب ہدایہ نے فرمایا، قالا رضی اللہ عنہ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ وکیل، اور بعد نے کہا کہ ہوا قول ابی حنیفہ ایذن، اور یہ قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ وقال محمد، اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، لا یصیر مستعملا الا باقامت القرب، کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ادائی کیے قربت کے بغیر پانی مستعمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نہیں۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں لأن الاستعمال بانتقال نجاست الآثام الیہ، کیونکہ اس کا استعمال جو ہے نا وہ گناہوں کے اثر کو دور کرنا ہے۔ یعنی جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو سے کیا ہوتا ہے، گناہوں کا جو اثر ہے نا اس پر ہوتا ہے، جو جسم پر ہوتا ہے، تو گناہوں کی نجاست کے جو ہے نا کیا ہے کہ پانی کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے، مستعمل ہو جاتا ہے۔ وَأَنْهَا تُزَالُ بِالْقُرْبِ، اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ زائل ہو جاتا ہے کس کے ساتھ، وہ عبادت کے ساتھ ہی زائل ہو سکتا ہے۔ وہ ابو یوسف، اور حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ان یقول اسقاط الفرد مؤثر ایضا، اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہے نا وہ کیا فرماتے ہیں کہ فرد ساکت کرنا بھی پانی کو مستعمل بنانے میں مؤثر ہے، ٹھیک ہے۔ فیثبت الفساد بالامرین، تو لہذا دو باتوں سے پانی کا فساد جو ہے نا کیا ہے کہ ثابت ہو گیا، دو باتوں سے، ٹھیک ہے جی۔ وہ متا یسیر الماء مستعملا، کہتے یسیر الماء مستعملا کہ بھئی پانی مستعمل کب ہوتا ہے، کہتے ہیں الصحیح ہو، صحیح یہ ہے کہ انہو کما ظاہر العضو صار مستعملا، کہتے ہیں جیسے ہی عضو سے علیحدہ ہوا وہ مستعمل ہو جائے گا۔ لأن سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال ضرورت، کہتے ہیں اس لیے، کہتے ہیں کیونکہ جدا ہونے سے پہلے استعمال کے حکم کو ساکت ہونا ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھائی کہتے ہیں ولا ضرورت بعد ہو، اور اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، یعنی جیسے علیحدہ ہوا پھر ضرورت نہیں ہے۔ یہ ول جنوب
یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بعدیں بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہاں پر آپ جو ہے نا ایک مسئلہ سمجھے، 2-3 جو ہے نا وہ بات بیان کی گئی ہے اس عبارت میں 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مائع مستعمل کہتے کس کو ہیں، نمبر 2 کہ بھئی پانی مستعمل کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے مسئلے کا حل کیا ہوا کہ 2 وجہوں سے پانی مستعمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس پانی سے کوئی حدث اور ناپاکی دور کی گئی ہو، نمبر 2 اسے قربت اور ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو۔ اگر یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو بیان کردہ قول جو ہے نا کیا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا معلوم ہوتا ہے، مگر بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت امام آدم رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں، اور صحیح یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ شیخین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پانی کے مستعمل ہونے کی 2 وجہ ہیں، ان میں سے جو وجہ بھی پائی جائے گی نا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے برخلاف امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ کا بھی مسلک یہ ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کی واحد وجہ قربت کی نیت ہے، یعنی ثواب کی نیت ہے۔ اگر اس نیت سے پانی استعمال کیا جائے تو وہ پانی مستعمل ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور حضرت امام ظفر اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جو ہے نا کیا ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کی وجہ صرف ازالہ حدث ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو صاحب عنایہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو آپ 2-3 مثالوں سے مزید جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی محدث یعنی جس کو جو بے وضو ہے قربت اور ثواب کی نیت سے پانی استعمال کرے تو وہ پانی بالاتفاق مستعمل ہو جائے گا، کیونکہ شیخین یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیز اس میں امام محمد رحمہ اللہ کی بھی نیت قربت بھی ہے، اور امام ظفر امام شافعی رحمہ اللہ کا جو ہے نا کہ ازالہ حدث بھی ہے، یہ تو ہوگا جہاں تک ہو گیا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی باوضو شخص صرف جو ہے نا کیا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی کو استعمال کرے تو وہ پانی بالاتفاق مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں نہ تو نیت قربت ہے نہ ہی ازالہ حدث ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ نے پانی کے مستعمل ہونے کی جو وجہ بتلائی وہ کیا بتائی تھی، نیت قرب۔ اس کی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ پانی اسی صورت میں مستعمل کہلائے گا جب گناہوں کی نجاست اس کی طرف منتقل ہو، اور گناہوں کی نجاست اسی وقت منتقل ہوگی جب قربت کی نیت کی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اور براہ راست نیت قربت کو جو ہے نا پانی کے مستعمل ہونے کی علت اور وجہ قرار دیا ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کا جو حضرت شیخین کریمین ہیں وہ انہوں نے وجہ کیا بتائی، انہوں نے 2 وجہ ہیں، ان کے 2 وجہ، جیسا کہ جیسا نے کہا کہ بھائی پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے، مگر چونکہ متن اور آغاز میں جو ہے نا کیا ہے کہ امام اعظم کا قول جو ہے نا وہ کہ فرمایا گیا نا کیلا کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے غالباً یہاں جو ہے نا کیا ہے کہ صاحب ہدایہ نے ابو یوسف یقول و کہہ کر ازالہ حدث والی وجہ کو تنا ان کی طرف جو ہے نا کہ منسوخ کیا، ورنہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ در حقیقت یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ دونوں کا قول ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک جو ہے نا کیا ہے کہ وجہ پائے جانے سے ان حضرات کے یہاں پانی مستعمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر جو فرمایا نا اسقاط الفرض، اسقاط الفرض سے مراد کیا ہے، ازالہ حدث مراد ہے۔ جی حارث بھائی۔ حضرت میں نے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی نیت ہو پاکی حاصل کرنے کی یا قرب کی تو پھر وہ مستعمل ہوگا، تو اگر ویسے ہاں بالٹی میں پانی پڑا ہو بندہ بے وضو اور اس میں ہاتھ مار دے ایسے ہی تو وہ پھر مستعمل نہیں ہوتا۔ بے وضو جو ہے نا، بے وضو جہاں پر بھی ہاتھ لگائے گا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ بے وضو آدمی جو ہے نا، بے وضو آدمی اگر جا رہا ہو تو اس کے وہ اعضاء دھل جائیں کہ جو وضو میں جس کو دھونا فرض ہے تو اس کا وضو قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ جی اس کی نیت وضو سمجھ آ کی رہی ہے۔ نیت وضو کرنے کی نیت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، وضو کرنے کی نیت ہو یا نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی باوضو آدمی اگر وہ جو اس کے اعضاء خشک ہو چکے ہوں اور وہ نیت قربت کے ساتھ نہیں، عبادت کی نیت کے ساتھ نہیں، ایسے اگر وہ پانی میں
بالٹی میں جو پانی پڑا ہوا ہے اگر اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا وہ ماء مستعمل نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ پانی بالٹی میں اگر ہاتھ ڈال دیے بے وضو بندے نے بھی تو وہ مائع مستعمل ہو جائے گا، اس سے پھر وضو نہیں کرنا یا غسل نہیں ہاں کرنا۔ ہاں جی ہاں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ والجنوب اذا انغمس فی البئر لطلب الدلو۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے نا آپ کو سمجھنی چاہیے۔ یہاں پر صاحب ہدایہ یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جنبی نے ڈول نکالنے کے لیے کنویں میں غوطہ لگایا، اذا انغمس فی البئر، اس نے جنبی نے غوطہ لگایا کس میں؟ اس میں کنویں میں، کس لیے کہ بھئی ڈول وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الرَّجُلُ بِحَالِهِ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے شخص اپنے حال پر باقی رہے گا، یعنی جنبی رہے گا۔ وَهُوَ شَرْطُ عِنْدَهُ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، اس لیے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا ہو جائے گا، اس لیے کہ جو ہے نا اس کے نزدیک شرط کیا ہے؟ اسقاط فرض ہے، یعنی گناہوں کو مٹانا ہے۔ والماء بحالہ، اور جو ہے کیا ہے کہ پانی جو ہے اپنے حال پر ہے، لعدم الامرین، دونوں امروں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ وعند محمد کلاہما طاہران، اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے انسان اور پانی دونوں پاک ہیں۔ کیوں کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ انسان تو اس وجہ سے پاک ہے کہ ان کے یہاں پانی جو ہے نا کیا ہے کہ بہانا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کلاہما الرجل لعدم اشتراط السد، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ پانی کا بہانہ نہیں پایا گیا۔ والماء لعدم نیت القرب، اور پانی اس لیے پاک ہے کیونکہ وہاں پر قربت کی نیت نہیں پائی گئی۔ وعند ابی یوسف ابی حنیفہ کلاہما نجسان، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں ہی نجس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بھائی وہ پانی کیوں نجس ہے؟ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ بھئی اس لیے نجس ہے لاسقاط الفرد عن البعض باول الملاقات، کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ پانی اس وجہ سے ناپاک ہے کہ اول ملاقات میں بعض اعضاء سے فرد ساقط ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جیسے دیکھو نا، جیسے ہی بندے نے غوطہ لگایا اور اس کے ہاتھ جو ہے نا اس میں کنویں میں پڑے، اب کنویں میں ہاتھ پڑنے کی وجہ سے چلو ہاتھ تو پاک ہو گئے، اب جیسے ہی ہاتھ وہاں پر لگے تو وہ سارا پانی مستعمل ہو گیا۔ اب بعد میں جو سارا جسم آیا نا، تو وہ سارا جسم جو ہے نا کیا ہے کہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں ورہ جو لوگ کہتے ہیں، اور آدمی تو اس لیے ناپاک رہے گا کیونکہ لبقاء الحدث فی بقیت الاعضاء، کیونکہ اس میں باقی اعضاء پر حدث باقی ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وکیل عنده نجاست الرجل بنجاست الماء، اور ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب کے ہاں جو ہے نا غوطہ دن کی نجاست مائع مستعمل کے نجس ہونے کی وجہ سے ہے، ٹھیک۔ وعنہ، اور اسے روایت ان الرجل طاہر، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ بھئی، اور امام صاحب کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ شخص پاک ہے، کیوں کہ لأن الماء لا یعطى له حکم الاستعمال، کیونکہ جدا ہونے سے پہلے پانی کو استعمال کا حکم نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے جی، قبل الانفصال۔ وہو اوفق الروایات، اور یہ جو روایت امام صاحب سے مروی ہے ساری روایتوں میں سب سے زیادہ جو ہے کیا ہے کہ یہ موافق ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ بھئی دیکھیں کہ اگر کسی جنبی نے ڈول نکالنے کے لیے یا ٹھنڈک وغیرہ حاصل کرنے کی غرض سے کنویں میں اتنے غوطہ زنی کی، اس کنویں اور غوطہ دن کی طہارت اور نجات کے سلسلے میں فقہاء احناف جو ان کے مختلف آکام ہیں کہ بھئی امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ غوطہ دن بھی اپنی سابق حالت پر رہے گا، یعنی جنبی ہوگا، اور پانی بھی اپنی حالت پر باقی رہے گا، یعنی پاک ہے، اور غوطہ دنی سے نہ تو غوطہ یعنی وہ طہارت پیدا ہوئی اور نہ ہی پانی میں نجاست آئی۔ امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں جو غوطہ جو لگا رہا ہے وہ بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے، اور امام صاحب اس سلسلے میں دو روایتیں منقول ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو غوطہ وہ لگا رہا ہے، غوطہ دن جو ہے نا پانی دونوں ناپاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا قول کیا ہے کہ غوطہ دن بھی پاک ہے اور پانی ناپاک ہے۔
اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جنبی پر اپنی جنابت دور کرنے اور فرض ساکت کرنے کے لیے سب یعنی بدن پر پانی بہانا شرط ہے، اور غوطہ دنی کرنے میں سب نہیں پایا گیا، اس لیے جنبی کی جنابت اپنی ہاتھ پر رہے گی اور وہ ناپاک ہی رہا۔ اور پانی کے پاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی دو وجہ ہیں، نمبر ایک ازالہ حدث، نمبر دو نیت قرب۔ تو اس صورت میں دونوں جہتیں نہیں پائی گئی، دونوں معدوم ہیں، اس لیے پانی مستعمل نہیں ہوا، اور جب پانی مستعمل نہیں تو وہ ناپاک بھی نہیں ہوا۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا غوطہ زن کو تو پاک قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اسقاط فرد کے لیے پانی بہانا شرط نہیں ہے، تو لہذا جب پانی بہانا شرط نہیں ہے اور غوطہ زنی کرنے کی وجہ سے اس کے پورے بدن پر پانی بہہ ہی گیا ہے تو اس کی جنابت دور ہو گئی، اور جب جنابت دور ہو گئی تو وہ پاک ہو گیا۔ اور پانی پاک رہنے کی وجہ کیا ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لیے ان کے یہاں بھی بوقت استعمال قربت کی نیت کرنا ضروری ہے، اور غوطہ دن نے تو کوئی نیت نہیں کی، لہذا پانی مستعمل نہیں ہوا، اور جب پانی مستعمل نہیں ہوا تو پانی پاک جو ہے کیا ہے کہ ناپاک کیسے ہو جائے گا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ پانی تو اس وجہ سے ناپاک ہے کہ ہمارے یہاں اسقاط فرد کی نیت شرط نہیں ہے، اور جنبی کے بعد اعضاء جب پانی سے ملے تو ان بعد اعضاء کی نجاست دور ہو گئی اور پانی مستعمل ہو گیا، اور ما مستعمل کا ناپاک ہونا ظاہر و باہر ہے۔ اور غوطہ دن کے جو ناپاک رہنے کی وجہ یہ ہے کہ غوطہ دنی کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء سے نجاست دور نہیں ہوئی، بلکہ بعض ہی اعضاء سے نجاست دور ہوئی ہے اور بعض اعضاء کی نجاست برقرار ہے۔ تو لہذا جب بعض اعضاء میں نجاست برقرار ہے تو آخر کس وجہ سے ہم اسے پاک قرار دیں؟ تو پاک ہونے کے لیے تو مکمل طور پر جو ہے کہ نجاست کا زائل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت امام صاحب کے ہاں جو غوطہ لگا رہا ہے وہ ناپاک ہونے کی علت یہ ہے کہ جب غوطہ نظری کرنے کی وجہ سے پانی مستعمل ہو کر ناپاک ہو گیا اور اس شخص کے بعد اعضاء اس مائع نجس اور مستعمل سے ملے رہے تو ظاہر یہ ہے کہ اعضاء بھی ناپاک ہوں گے، اور جب تک جو ہے اعضاء ناپاک رہیں گے اس وقت تک جو ہے طہارت کا حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ بھئی ان کی دلیل یہ بیان کی گئی جس کا حاصل یہ ہے کہ غوطہ دن پاک ہے، اور اس کے پاک ہونے کی علت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ قول یہ ہے کہ بھئی جو پانی جو ہے نا وہ جدا ہونے سے پہلے پانی کو مستعمل نہیں کہا جائے گا، لہذا صورت مسئلہ میں یہ بات ہے کہ غوطہ دن کے بعد اعضاء مائع مستعمل اور مائع نجس سے مس کیے ہوئے ہیں، مگر چونکہ جدا ہونے سے پہلے اس پانی پر مستعمل ہونے کا لیبل نہیں لگایا جاتا، اس لیے اس کے اعضاء کو مذکورہ پانی سے مس ہونے کی بنا پر ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جب اس پر مستعمل اور نجس ہونے کا حکم لگے گا اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ غوطہ دن کے اعضاء پانی سے باہر ہوں گے۔ تو لہذا صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ امام صاحب سے بالکل یہ روایت جو ہے دیگر روایت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جو غوطہ زن ہے وہ جب اس میں کنویں میں جب لگائے گا، جمپ لگائے گا، غوطہ لگائے گا تو جو ہے نا وہ جب باہر نکلے گا تو پانی مستعمل ہو چکا ہوگا اور وہ خود آدمی جو ہے نا اس کی جنابت دور ہو چکی ہوگی۔ جی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باقی جو یہ سبق ہے وہ بعد میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد دروس البلاغہ ہے، یہ خاتمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مقتضی ظاہر کے خلاف کلام، جن قواعد کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ان کے مطابق کلام کو مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کرنا کہتے ہیں، اور بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ مقتضی ظاہر کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے خلاف مخصوص انواع میں کلام کو لایا جائے۔ اس کی درج ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، عالم کو جاہل قرار دینا، فائدہ خبر یا لازم فائدہ خبر کا علم رکھنے والے کو بے علم کے قائم مقام قرار دینا، کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، بس اس کو خبر یوں دی جاتی ہے جیسے بے خبر کو علم دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص اپنے باپ کو اذیت پہنچا رہا ہو تو کہا جاتا ہے ہذا ابو کا، یہ تیرا باپ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا باپ ہے لیکن اس کا احترام نہیں کرتا، تو گویا وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے۔ غیر منکر کو منکر کی جگہ اتارنا یا سمجھنا، جیسے دیکھیے یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے انکار کی علامت ظاہر ہو، جیسے جا شقیق عارضن رمحہ ان بنی امے کا فیہم رماح، یعنی شقیق اس حالت میں آئے کہ اس نے تیر چوڑائی میں رکھا ہوا تھا، تو اس سے کہا گیا کہ بے شک تیر تیرے چچا جو ہے نا کیا ہے کہ ذات بھائیوں کے پاس نیزے ہیں۔ یہ بات اس سے معلوم ہوئے کہ لیکن اس کی حالت سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے خیال میں ان لوگوں کے پاس نیزے نہیں ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص مانگنے والا ہو اور کشادگی کو محال سمجھتا ہو تو اسے کہا جاتا ہے ان الفرخ لقریب،
کشادگی قریب ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ان لایا گیا جو تاکید کے لیے ہے، اور تاکیدی کلام منکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کبھی منکر اور شک کرنے والے کو خالی ذہن سمجھا جاتا ہے، یعنی جب اس کے پاس ایسے شواہد ہوں کہ جب وہ غور و فکر کرے تو اس کا انکار یا شک دور ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ طب کے فوائد کا انکار کرتا ہے یا اس میں شک کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ الطب نافع، طب جو نفع بخشے۔ کیونکہ یہ شخص منکر یا شک کرنے والا، اس لیے ان کے ساتھ کلام یعنی کیا ہے کہ لانا چاہیے تھا، لیکن اسے غیر منکر قرار دے کر تاکید کے بغیر کلام لایا گیا۔ نمبر 3، کسی غرض کے لیے مضارع کی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، مثلا یہ بتانا کہ مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ تو ارشاد خدا بندی ہے، عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا بس تم اس کی جلدی نہ کرو۔ یہاں مضارع یاتی کی جگہ عطا کا صیغہ لایا گیا، کیونکہ جس بات کا ذکر ہے وہ قطعی طور پر حاصل ہونے والی ہے۔ اسی طرح نیک فعالی کے طور پر کہا جاتا ہے ان شقاق اللہ شفاق اللہ، ہاں شفا، ان شفاق اللہ الیوم تذهب معي غدا، اگر اللہ تعالیٰ تجھے آج شفا دے تو کل میرے ساتھ چلنا۔ یا یشفی کا مضارع کی بجائے ماضی کا صیغہ شفا کا لایا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو استعمال ہوا تاکہ اچھی فعال لی جائے کہ واقع سے اسے شفا حاصل ہوگی۔ کبھی ماضی کی جگہ مضارع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی کوئی وجہ غرض ہوتی ہے، مثلا خیال میں کسی عجیب و غریب صورت کو حاضر کرنا، جیسے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا، اور وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا پس وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں۔ یہاں اثارت ماضی کی جگہ تثیرو مضارع کا صیغہ لایا گیا، اس سے زمانے ماضی میں اس عمل کے استمرار کو جاری رہنے کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے لو یؤتیکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر رسول تمہاری اکثر باتیں مان لیا کریں تو تم مشقت میں پڑ جاتے ہیں، یعنی اگر تمہاری باتیں مانتے رہتے تو اس استمرار کے لیے عطا ماضی کی جگہ یطیع مضارع کا صیغہ لایا گیا۔ اس کے بعد جناب آپ کی یہ جملہ انشائیہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا